جہاں باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ، متا یسجد من خلف الامام، امام کے پیچھے جو ہوں گے وہ سجدہ کب کریں گے؟ یعنی امام صاحب سجدے کو جائیں ساتھ ساتھ جائیں گے یا جانے کے بعد جائیں گے؟ بھئی پہلے جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، پہلا جانا تو بالکل منع ہے، بھئی وہ تو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں بعد میں جانا چاہیے، تو کیا ساتھ بعد میں جائیں گے؟ یعنی امام صاحب یوں جانا جب شروع کریں تو ہم بھی کیا یوں جانا شروع کر دیں گے؟ یا سجدے میں جانے کے بعد؟ فرماتے ہیں حدیث پاک میں جو جملہ ہے وہ یہ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، فا یہاں پر تعقیب کے لیے آتا ہے، جب امام سجدہ کرے فوراً تم بھی سجدہ کر لو۔ بس اتنی بات کا خیال رکھو، امام سے پہلے تم مقدم نہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں اور اس سے پہلے تم چلے گئے۔ ارے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر رسیدہ اگر امام ہو، معمر امام، بیچارے وہ اب سجدے میں جا رہے ہیں آہستہ، مقتدی سب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ارے مقتدی پورے کے پورے جوان ہیں، امام بزرگ ہیں، اب بزرگ امام ہونے کی وجہ سے وہ سجدے میں کیا جائیں گے؟ ارے آہستہ جائیں گے۔ جب آہستہ جا رہے ہیں تو آہستہ جاتے وقت لگے گا نہیں لگے گا؟ تو اب مقتدی جو تھے وہ بڑے تیزی کے ساتھ چلے گئے، تو ان کا امام صاحب سے پہلے سجدے میں چلے جانا یہ وعید کے مستحق ہونا ہے۔ کس کے مستحق؟ تو اس لیے کریں گے کیا؟ آہست امام صاحب جب تک اللہ اکبر، حالانکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد بعض لوگ جاتے ہیں، یہ کہنے کے بعد، حالانکہ کب جانا چاہیے؟ ارے بھئی اللہ اکبر کہنے والا جب کہے تو ایسے موقع پر اس کی حالت کو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر امام کے الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ ارے بھئی امام کو چاہیے کہ امامت کو پہلے سیکھے، امامت کو سیکھے بغیر اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو وہ آ کر صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے کے بجائے وہ اللہ اکبر، ابھی وہ بیچارے جا ہی رہے ہیں، اللہ اکبر ان کا گھٹنا رکھتے ہی ختم ہو گیا، ابھی وہ سر رکھے نہیں، لیکن مقتدین سے پہلے کیا ہو گئے؟ حالانکہ ہونا یہ کیا چاہیے؟ اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو سجدے میں آپ کو پہنچ جانا چاہیے بر پر۔ کیوں؟ مقتدیوں کو ایک اندازہ ہوتا ہے بھئی بر اگر کہہ دے تو گویا سجدے میں جناب پہنچ چکے ہیں، چلو ہم پہنچیں گے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نہیں پہنچے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بر ان کا رکوع کے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایسا یوں جھک کر جا رہے ہیں تبھی ان کا بر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، حالانکہ کب ختم ہونا چاہیے؟ سجدے میں جانے کے بعد۔ ارے بھئی جو اسے تکبیرات انتقال کہتے ہیں، تو انتقال کی تکبیر کا ایک اشارہ ہوتا ہے مقتدیوں کو، وہ اشارہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض ایسی امامت کا کوئی عادی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری نماز برباد ہو جائے گی۔ ارے نماز پڑھانے والا گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ اس سلسلے میں بہت کم توجہ دیتے ہیں، ورنہ توجہ دیتے ہی نہیں۔ اس کو یہاں ذکر کیا، فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو کیا فرمایا؟ کہتے ہیں تو لم یحنو احد منا ظہرہ،
تو کوئی بھی اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے، نہ جھکائے، حتی یقع النبی ساجدا، جب تک کہ امام نبی علیہ السلام سجدے میں نہ چلے جائیں۔ دیکھو عربی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی فوراً جھک جانا نہیں، بلکہ جب انتظار کرنا، اس بات کا انتظار کہ امام صاحب کہاں جائیں، سجدے میں جائیں۔ امام صاحب سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جانا چاہیے، اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بتایا، آداب بتایا۔ ثم نقع سجودا بعدہ، پھر فرمایا پھر اس کے بعد حالت سجدہ میں کیا کرنا چاہیے، بالکل مطمئن ہو جائے۔ جو ہی سجدے میں جانے کے بعد، سجدے کے بعد جس وقت اٹھتے ہیں، بھئی سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں جا کر مکمل طور پر مطمئن ہو جانے کے بعد، اس کے بعد جب اندازہ ہو گیا پیچھے مقتدی پورے سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد سجدے سے اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اتحیات میں۔ مقتدیوں کا بھی، امام کا کام ہی مقتدیوں کا خیال رکھنا، مقتدیوں کے امام کا خیال رکھنا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا کچھ خیال رکھنا ہی نہیں ہے، مقتدی کیا کریں گے، کیا خیال رکھیں گے؟ لقمہ دیں گے پیچھے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے ابھی سجدے سے اٹھو مت، ہم لوگ سجدے کو بھی گئے نہیں۔ بھائی مقتدی کیا بھی خیال کریں گے امام کا؟ خیال کون کرنا چاہیے؟ امام کو چاہیے کہ وہ کس کا خیال رکھیں۔ جی باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. یہ وعید بیان کی کہ اگر بالفرض امام کے پیچھے کوئی چلا گیا تو اس کا گناہ کیا ہوگا۔ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا دیا یا امام سے پہلے سر رکھ دیا، دونوں مراد ہے یہاں، خالی سر اٹھانا ہی نہیں بلکہ سر رکھنا بھی۔ امام سے پہلے کوئی بھی رکن انجام دینا منع ہے، چاہے وہ رکن سر اٹھانے کا ہو یا رکن سر رکھنے کا ہو، دونوں بھی منع ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی اما یخشا، اس بات سے ڈرتا نہیں، آپ نے فرمایا الا یخشا، ڈرتا نہیں، جب امام اٹھائے اپنا سر، اس سے پہلے یہ سر اٹھا دیا، رفع رأسہ قبل الامام، اس سے پہلے امام سے پہلے سر اٹھا دینا، امام سے پہلے سر رکھ دینا۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔ کیا یوں فرمایا یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، اللہ اس کے سر کو، اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا۔ مشہور محدث، ان کے سلسلے میں یہ معروف ہے کہ وہ ایک مرتبہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر، یا ہو سکتا ہے کہ یہ محدث بننے سے پہلے کا واقعہ ہو، واللہ اعلم بالصواب، جب شاگردوں نے کہا حضرت آپ اپنے چہرے انور کی دیدار کیوں نہیں کراتے؟ حضرت نے منع کیا کہ بھئی ہم ہمیشہ پردے کے پیچھے پڑھانا چاہیں گے، پردے کے سامنے آنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ شاگردوں نے بڑا اصرار کیا دیدار کرنے کا، دیدار کیا تو شاگرد بے ہوش ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا نعوذ باللہ، پہلی پرانی بات ہے کہ اس حدیث پر شک کیا، اور شک آزمانے کے لیے، کیسا بناتا اللہ تعالیٰ گدھے کا سر، آزمانے کے لیے ہم نے یہ حرکت کی تو فوراً چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آ کر یا تو گدھا دماغ ہو جائے گا، چہرہ نعوذ باللہ گدھے کا ہو جائے گا، یا نہیں تو جیسے یہاں فرمایا سر یعنی کان جو ہے، کان بڑے بڑے ہو جائیں گے گدھے کی طرح، گدھے کے جو جیسے کان یوں کھڑے رہتے ہیں، اور گدھے کا سر یوں ہو جاتا ہے لمبائی میں، اس طریقے سے سر کیا ہو جائے گا اس کا، خالی چہرہ۔ دوسری
روایت میں چہرہ ہے اور پہلی روایت میں سر ہے. سر گدھے کا ہو جائے گا, لمبا ہو جائے گا سر. سر تو گول ہوتا ہے, لیکن وہ گدھے کا جو سر جیسا لمبا ہوتا ہے اس طریقے سے سر ہو جائے گا. اللہ حفاظت. جی. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير إلة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موزعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة كان أكثرهم قرآنا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واتي وإن استعمل حبشي وكأن رأسه زبيبة. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجبوری کے علاوہ عبد کی امامت درست نہیں ہے. بقیہ تمام اس بات پر راضی ہیں کہ اگر قابل قبول ہے تو اس کی امامت جائز ہے. قابل قبول ہے کا مطلب کیا؟ یعنی اگر وہ باصلاحیت ہے, استعداد والا ہے, اور جو فضائل چاہیے, جو شرائط ہیں امام کے لیے, وہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے تو اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ اسلاف میں اس بات کو بہت ہی زیادہ برا سمجھتے تھے کہ امام بن جائے کوئی غلام, اس کو بڑا برا سمجھتے تھے. حقیقت میں جس وقت غلام ذی استعداد ہو جائے تو اس کو امام بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو سر کی جو بات چلی, اس میں ایک اور بات ہے. سر جیسا پہلے اس میں سر بتایا گیا, تو اس کی تمثیل ایسی ہے جیسے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, ٹخنے کے نیچے جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ ٹخنا جائے گا تو ٹخنے کے ساتھ ٹخنا والا بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اسی طریقے سے سر اگر گدھے کا بن گیا تو لا محالہ اس گدھے کے سر کے مطابق جو چہرہ بنے گا وہ بھی گدھے کا چہرہ ہو جائے گا, گویا گدھے کی ہم شکل ہو جائے گا. بعض لوگوں نے فرمایا یہ حقیقت میں وعید ہے, مسخ کی وعید ہے. گدھے کی شکل کے بتانے کا منشا معنوی بھی ہو سکتا ہے. معنوی کیسا؟ ارے بھئی گدھا ہے یعنی بدھو بن جائے گا, بدھو بن جائے گا, تو یہ مراد ہوگا. جیسے کہ محاورے میں کہا جاتا ہے ارے بھئی وہ انسان ہے یا گدھا, یعنی جو ناسمجھ ہو اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے. تو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس باب کے تحت امامت العبد والمولا, مولا سے مراد یہاں آزاد کردہ غلام, آزاد کردہ غلام کو مولا کہا جاتا ہے. مولا سے مراد یہاں آقا نہیں ہے. جیسے اردو میں مولا ہے تو ویسا مولا سے مراد یہاں آقا نہیں ہے, بلکہ کون ہے؟ یعنی آزاد کردہ غلام مراد ہے. فرماتے ہیں کہ غلام امامت کر سکتا ہے, یا امہا عبدہا, غلام امامت کر سکتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک غلام تھا, وہ غلام امامت کرتا تھا, اور وہ بڑا ذکی بھی تھا اور نام بھی ذکوان تھا. اور اسے حضرت عائشہ نے ابھی آزاد نہیں کیا, وہ بچہ تھا, وہ یعنی قریب البلوغ تھا یا بالغ ہو چکا تھا. وہ قرآن پاک بڑے اچھے انداز میں پڑھتا تھا
اس کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتی تھیں. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابالغوں کی امامت کو قبول نہیں کرتے. حضرت فرماتے ہیں نابالغ لوگ امام نہیں بن سکتے لیکن دیگر لوگوں کے یہاں بن سکتے ہیں. تو اسی سے امام شافعی بھی استدلال کرتے نابالغ لوگ بن سکتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں بن سکتے، اس لیے کہ بھئی تمام بالغوں کی نماز کو لے جا کر اللہ تک پہنچانے والا قاصد وہ نابالغ ہو تو اسے تو بھئی طہارت وغیرہ کی کوئی تمیز ہی نہیں. بھئی بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان بچے عقل کے اعتبار سے بھی کچے ہوتے ہیں اور طہارت کے اعتبار سے بھی بھئی ان لوگوں کا اتنا زیادہ لحاظ رکھنا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے بچوں کو جب بھی پوچھئے وضو کے ساتھ ہو، ہر بچہ کہے گا ہاں جی باوضو ہوں. وہ بیچارے کو نواقض وضو کا بھی پتہ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہے کہنا شان کے خلاف سمجھ کر ہر ہمیشہ کیا کہتے بچے، وضو ہے کیا جی ہاں وضو ہے، وضو ہے کیا ہاں ہے، وضو ہے کیا ہاں ہے، بولتے نہیں بولتے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کیوں بھائی وسوسے، بھائی نماز کوئی معمولی چیز ہے، وہ تو فرض ہے، اللہ نے اس کو فرض قرار دیا اور تم بچوں کے ہاتھ میں دے کر اسے کھیل بنا رہے ہو. لہو بن جائے گا بچوں کے ہاتھ میں، اگر آپ دیں گے تو وہ لہو لعب بن جائے گا. سب سے پہلی بات حدیث پاک میں مسجد میں بچوں کو لانے سے جب پہلے منع کر دیا، محراب میں کھڑانا کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے. ارے بھائی بچوں کو مسجد میں لانے سے حضور نے منع کیا، جنبوا مساجدکم صبیانکم، اور تم لے جا کر کہاں کھڑا رہے ہو؟ محراب میں کھڑا رہے ہو اور امامت کے اس کی امامت پر مقتدی بن رہے ہو. یہ تو ایک اعتبار سے بے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی ایک مخالفت بھی ہوئی. تو اس لیے ہاں گھر میں اگر کر رہے ہیں، نفلی نماز میں کر لے رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن حقیقت میں امام بننے کی ان لوگوں کو حق نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام اچھا یہ آ کر وولد البغی یعنی ولد الزانیہ اس کے بھی امامت جائز ہے، دیہاتی کی امامت جائز ہے، نابالغ کی امامت جائز ہے. انہوں نے ان کا یہ فتویٰ ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ اس پر شرائط لگاتے ہیں، کلام کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں بہترین قرات کرنے والا ہو. لا يمنع العبد من الجماعت بغیر علت، فرمایا غلام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا بغیر علت کے. اب یہاں ایک امام صاحب رحمۃ اللہ توجہ دینے کو کہتے ہیں اس طور پر کہ امام صاحب فرماتے ہیں اقرؤہم. اب کہا یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ نظر ادھر چلنا سو ہاتھ نہیں سکھا دیتے کیا کھیلنے کرتے جی. آداب سبق اتحیات کی طرح بیٹھنا. سدھر انہیں سدھریا. اب تمہیں ایک پورا گھنٹہ میرا سدھرنے میں لگ جاتا. لوز موٹران کو سنبھالنے تک ہمیں لوز ہو جاتی. کیا بول رہا تھا بولو. مخاطب کون ہے؟ بے حضور کے مخاطب تو صحابہ ہیں اور بڑوں سے خطاب ہو رہا ہے. جب بڑوں سے خطاب ہو رہا ہے تو بڑوں کو آپ نے فرمایا ارے بھئی یؤمہم، ہم سے مراد کون؟ صحابہ. ارے اشارہ جو ہو رہا ہے کون؟ صحابہ. یؤمہم، مقتدیوں کی امامت کرے کون؟ اقرؤہم، ان میں جو اقرا ہو، بچوں میں نہیں بول رہے ہیں. اب یہاں آ کر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا. مطلقاً کہاں فرمایا بھائی؟ یؤمہم کی ضمیر تو بھائی اس کا تو مرجع ہے. اس کا مرجع کون ہے؟ مسجد نبوی کے مصلی،
مسجد نبوی کے مصلیوں میں بچے نہیں ہیں، بڑوں کی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے میں جماعت کے بارے میں بتایا، آپ نے مستثنیٰ کیا بچے اور عورتیں کے علاوہ، بچے عورتیں بیمار اور معذور کے علاوہ جو کوئی جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہو اس کے گھر کو آگ لگا دو، یہ تو بات کہی۔ تو پتہ چلا مسجد میں بچے نہیں، عورتیں نہیں، معذور نہیں، یہ تینوں کو مستثنیٰ جب کر دیا گیا تو جب یہ مستثنیٰ متصل ہیں، ٹھیک ہے مان لیجئے مستثنیٰ متصل ہیں، تو اب جو ہم ہیں ہم میں سے کون مراد ہیں؟ بھئی مصلی۔ جب مصلی مراد ہیں تو مصلیوں میں اقرؤہم مراد لیا جائے گا۔ بے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ یہاں کہیں گے مصلیوں میں اقرؤہم۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لما قدم المہاجرون الاولون، جب مہاجرین یہ سب کے سب جس وقت تشریف لائے، کہاں؟ آگے بڑھ کر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اپنے اپنے ٹولیوں کے ساتھ، اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ، عذبتو موضعا بقباء، تو کہاں تشریف لائے؟ اپنے اپنے ٹولیوں کے ساتھ آئے وہ مسجد قباء کے پاس، قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آ کر وہاں پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ تو کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، تو ان کی امامت آزاد کردہ غلام حضرت سالم کیا کرتے تھے، جو حضرت ابو حذیفہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، تو فرماتے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، جاننے والے تھے۔ ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ غلام آقا اس کی امامت کرنے میں کوئی احناف کے یہاں فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہ غلام بالغ ہونا چاہیے بس۔ اور پھر آگے کی روایت کیا ہے؟ فرمایا اسمعوا واطیعوا، فرمایا مان لو اور غور سے سنو، اگر تمہارے اوپر عامل بنا دیا جائے حبشی غلام کو، وہ اتنا چھوٹا سر والا ہے کہ کأن رأسہ زبیبہ، اس کا جو سر ہے وہ منقے کی طرح ہے، کالا منقے کی طرح سر، یعنی چھوٹا سر، آڑا ٹیڑھا سر والا ہے، اس کی بات، اسے بھی اگر امیر بنا دیا جائے اس کی بھی بات تم کیا کر لو؟ تسلیم کر لو، مان لو۔ جی باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. آپ نے فرمایا جب امام کی تقلید نہیں کی جاتی، اذا لم یتم الامام، جب امام صاحب نماز مکمل نہ کرے، تو ایسے موقع پر جو مقلد ہیں، جو تابعدار مقتدی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ، ان کے پیچھے والے لوگ اس نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ بھئی یہ جو عذر کوئی ہو جائے تو عذر کی وجہ سے اگر امام اپنی نماز مکمل نہ کر سکے تو مقتدیوں کی، اسی لیے آپ نے حکم دیا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ ذَوِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، آپ نے کہا میرے پاس جو رہے گا وہ عقل مند انسان رہے گا، بے وقوف لوگوں کو مت کھڑا کرو پیچھے۔ کیوں؟ بھئی اس کو تو مسائل پتہ ہی نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ امام صاحب کی نماز چھوٹ گئی، امام صاحب جا رہے ہیں، امام صاحب جا رہے ہیں، امام جا رہے ہیں تو چپکے تو بھی جاتی ہیں کیا؟ وضو ٹوٹ گیا جا رہے ہیں تو پیچھے بمڑا شروع کر لے، امام چلے گئے، بھائی امام ارے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں کم از کم ان کو پتہ چلنا چاہیے امام اگر کسی عذر کی وجہ سے چل گئے، ایک قدم آگے رکھ کر نماز کو کیا کر لینا، کنٹینیو کر لینا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نماز پڑھاتا ہوں، نیت نہیں کرتے ہم لوگ، نماز پڑھتا ہوں۔ تو اگر بالفرض وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے جو پڑھ رہا ہے وہ بھی آگے بڑھ کر امامت کرے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ تو لیکن امام تاخیر نہیں کرنا،
جو ہی وضو ٹوٹ جائے اشارہ فرما کر فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے، آگے وہ چلا جانا چاہیے، جو پیچھے والے ہیں وہ آگے. تو اس لیے پیچھے والے کم از کم مؤذن کو اور آزو بازو رہنے والوں کو امامت کے کچھ آداب، امامت کے کچھ اصول، قریب رہنے کی کچھ ذمہ داریاں بتا دینا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے. آپ نے فرمایا یصلون لکم ان اصابوا فلکم، فرمایا بھائی تمہارے لیے نماز پڑھائی جاتی ہے، اگر وہ یعنی آپ لوگوں نے اقتداء صحیح کیا تو تمہیں پورا پورا اجر ملے گا، اگر تم لوگوں نے خطا کیا تو فرمایا وہ سب وعلیہم فلکم وعلیہم، تم پر بھی ہوگا ان پر بھی ہوگا. یعنی امام نے خطا کیا تو امام پر بھی ہوگا، مقتدیوں کو بھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے صحیح ڈھنگ سے نماز کی تابع داری نہیں فرمائی، وہ بھی گنہگار ہوں گے، اگر کیے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے. جی باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلى عليه بدعته. وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه محسون فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا ساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وبه قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر قال عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأس